شریعت کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو اپنی شریعت بنانے والے. جس چیز کو اللہ نے عام رکھا ہے جب مرضی دو، باللیل والنہار، دن ہو رات ہو. نہیں جی ہم نے تو 11ویں دینی ہے، 12ویں نہیں دینی، صرف 11ویں ہی دینی ہے. زکوٰۃ دیں نہ دیں، زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، لیکن دینی کیا چیز ہے؟ 11ویں دینی ہے. اب میں ایک صرف چھوٹا سا سوال، 11ویں شریعت میں ہے؟ کسی بھی فقہ کی کوئی کتاب ہو، زکوٰۃ کے احکامات ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بھئی میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور میں نے دینے دینا ہے، اس کی نہیں، لیکن کیا کرنا ہے؟ وہ دینی ہے. وہ نہ دی تو بس یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. جی تو جس چیز کو شریعت نے عام رکھا ہے اس کو پھر خاص نہ کریں. کیوں؟ یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، کسی کے بھی بس میں نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بات ختم ہو گئی. دین مکمل. اب جب دین مکمل ہو گیا اس میں اب آپ خود کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے قرآن کریم نے ایک اصول بیان کر دیا کہ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، دن کو دیں، رات کو دیں، صبح دیں، شام دیں. اور پھر مہینہ کوئی بھی ہو 27ویں رمضان کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ 27 میں تو میں نے کہہ دیا، ہم تو اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. کیا؟ لیلۃ القدر. جی رسول اللہ مبارک تو فرماتے ہیں دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ رات دکھائی تھی، لیکن فلاں 2 قبیلوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم اٹھا لیا. لیلۃ القدر کے بارے میں فرماتے ہیں، لیکن لاہوری کی کے اندر ہے، سانو پتہ ہے، تو نہیں ہونا. کسی کو پتہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون سی ہے، 27ویں. 27 رمضان المبارک کے جتنے بھی اخبارات ہیں وہ آپ اٹھائیں گے، اس میں بڑی سرخی لگی ہوگی ماشاءاللہ اہل اسلام نے لیلۃ القدر کو جوش و جذبے سے منایا. مساجد میں خوب عبادت کی گئی اور زیادہ تر قرآن کریم کی تکمیل بھی تراویح میں اسی رات کو کرتے ہیں. حافظ آگے پیچھے تو جا کے دیکھے ذرا. نہیں جی لیلۃ القدر کو میرے ساتھ کئی ساتھیوں نے بحث کی کہ کہہ رہے صاحب ابھی کیا کر رہے ہیں آپ، ہمیں لیلۃ القدر سے محروم کرتے ہیں. میں نے کہا کون سی لیلۃ القدر؟ 27ویں. آپ 27ویں کیوں ختم نہیں کرتے؟ یہ ہے کہ شریعت نے ایک چیز عام رکھی، ہم نے صرف کیا کرنی ہے، یا پھر کیا کرنی ہے 15ویں شعبان کی رات ہم نے کیا کرنا ہے، بھر دینے گھروں کو حلوے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، کہ بس سارے سال کے لیے اب یہ کیا کر لو، آج ہی کھا لو، آئندہ. یہ کیا ہے؟ ينفقون اموالہم باللیل والنہار. کوئی دن متعین نہیں ہے، عام کر دیا. صرف 10 محرم الحرام کو عجیب شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. فرض روزوں کے بعد، رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جس دن کے روزے کی ہے وہ عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے. ہم نے کہا جی ہم سبیلیں لگائیں گے. ہم کیا کریں گے؟ سبیلیں لگائیں گے کہ آؤ جی پیو، جوس بانٹیں گے، دودھ بانٹیں گے. کیوں؟ کہ کوئی روزے دار نہ رہے، کیونکہ وہاں شیطان ناراض ہوتا ہے، اس کو تو ناراض کرنا نہیں نا. رب کو راضی کرے، رحمان کو. رحمان کی رضا یہ ہے کہ اس دن کیا کریں؟ روزہ رکھیں. ہم اس دن کیا کرتے ہیں؟
سبیلیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہر معاملے میں شریعت کے الٹ، شریعت کے الٹ۔ شریعت کا حکم کچھ ہے، ہم نے ایک نئی شریعت، خود ساختہ شریعت بنائی ہوئی ہے، اور خود ساختہ شریعت بھی ایسی ہے کہ اس کے خلاف عمل کیا تو ٹھک، یہ کیا ہے جی؟ کافر ہے، یہ گستاخ رسول ہے، ٹھک، بس مہر لگاتے جائیں اور نکالتے جائیں اسلام سے۔ ایسا نہیں۔ ينفقون اموالهم باللیل والنہار، ربیع الاول میں چندہ تو نہ دے، دیکھے کرتے کیا آپ کے ساتھ؟ ہاں، سب سے بڑے گستاخی کی دلیل یہ جی ان کے گھر پر، ان کی مسجد پر کیا ہے؟ لائٹیں نہیں لگتی، یہ گستاخ ہے۔ یعنی عشق اور محبت کی کیا ہے نشانی؟ صرف یہ ہے، اور خود چٹیل ہے یہ، اس پر تو اس نے کبھی چہرہ نہ سجایا پیغمبر کی سنت سے، لیکن کیا ہے، گھر پر لائٹیں جلانی چاہیے، اور لائٹیں بھی کون سی؟ چوری کی بجلی، کیونکہ عشق منایا جا رہا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ